میرے محترم دوستو، مشکل یہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کا یہ علم جو ان مدارس کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور صدیوں سے یہ مدارس ان علوم کی حفاظت کر رہے ہیں، عالمی قوتوں سے اگر ہمیں خطرہ ہو ہمیں ان سے گلہ بھی نہیں، گلہ ہمیں اپنوں سے ہے کہ ہمارے اپنے حکمران وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں اور وہ ہیں کہ مدارس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور صرف مدارس کے لیے کیا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، وہ اسلامی معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں، 18 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی کو 18 سال سے پہلے وہ جنسی زیادتی سے تعبیر کرتے ہیں اور زنا بالجبر کے برابر اس کو سمجھتے ہیں، یعنی ایک جائز نکاح اور ایک پاک معاشرتی زندگی، اس کے لیے تو قانون بنائے جا رہے ہیں، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان اسمبلیوں میں ان حکمرانوں نے وہ قوانین پاس کیے کہ جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کے لیے اسلام کا ٹائٹل اس پر فخر کریں گے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے، جس اسلامی جمہوریہ کے حکمران زنا کے لیے تو آسانیاں پیدا کریں لیکن حق نکاح کے لیے اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یورپ میں جنس کی تبدیلی یہ ایک ایسا عجیب تصور ہے، یہ صرف اس حد تک محدود نہیں کہ ایک عورت چاہے کہ میں مرد بن جاؤں یا ایک مرد چاہے کہ میں ایک عورت بن جاؤں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو حق دیا جائے کہ اگر وہ کتا بننا چاہے تو کتا بن جائے، وہ گدھا بننا چاہے تو گدھا بن جائے، وہ کوئی اور حیوان بننا چاہے تو وہ حیوان بن جائے۔ اب وہ تصور جو مغرب کا حیوانیت کا تصور ہے وہ ہمارے حکمران ہمارے پاک مسلمان امت کے اوپر اور قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے۔ اپنی تاریخ پڑھو، کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، مانتے تو پر عمل کرو۔ ماننے کی تصدیق تو عمل سے ہوگی، عمل آپ کا کچھ ہو تو ماننا مشکوک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ توبہ نہ کریں، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے معافی نہ مانگیں۔ تو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس ملک کو انشاءاللہ ایک مکمل اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اب کوئی اور نہیں رہا تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے یہ پروانے اس میدان میں قربانی دیں گے۔ ہم اس ملک کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہاری حکومتیں غرور کرتے ہو کہ ہم حکمران ہیں، میں کہتا ہوں تم حکمران نہیں ہو، تم دھاندلی سے آئے ہو، تم نے اسمبلیاں خریدی ہیں، عوام کی رائے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ پر عوام کی بیعت ہی نہیں ہے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ووٹ بیعت ہے، اگر اس پہ دھاندلی کی جائے اور بکسے تبدیل کر دیے جائیں
اور جھوٹ بولا جائے اور پیسے کمائے جائیں، اس کے بعد تو بیعت نہیں رہتی. ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. تو ہم ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے حکمرانوں کے ساتھ پھر جھیڑو آپ. نعرہ تکبیر، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. تو میرے محترم دوستو، 1 سال پہلے آئین میں ترمیم ہوئی، اور اس ترمیم میں، جس کو 26ویں ترمیم کہتے ہیں، جمعیت نے 1 مہینہ اور 1 ہفتہ مذاکرات کر کے ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے، اور تمام غلطیوں سے اسے پاک کر کے ان کو اسمبلی میں لانے پہ ہم نے مجبور کیا. ساتھ ہی اس ترمیم میں ہم نے سود کے مکمل خاتمے کا فیصلہ لیا. اس میں ہم نے دینی مدارس کے رجسٹریشن کا فیصلہ لیا. اس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا فیصلہ لیا. اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو اسمبلی میں بحث کے لیے لانے کا فیصلہ لیا. 1 سال گزر گیا ہے، اب تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی رپورٹ بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی. اس سے اندازہ لگائیں ان کی بدنیتیوں کا. اور اب جو 1 سال کے بعد آپ مجھے بتائیں، 1 سال پہلے تمہارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اب 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کوئی الیکشن ہو گئے کہ جس کے بعد نئے نتیجے سامنے آ گئے. اس وقت آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی اور اب آپ کے پاس اکثریت آ گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے خریدے ہیں ممبران، تم نے ان کے ہاتھ مروڑے ہیں، تم نے ان پر تشدد کیا ہے، اور جبر کی بنیاد پر تم نے اکثریت بنائی ہے. تو جبر کی بنیاد پر اکثریت سے پاس ہونے والا 27ویں آئینی ترمیم، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور پھر یہ قوانین کہ جنس کی تبدیلی کو جائز قرار دے دو، یہ ترامیم کہ 18 سال سے پہلے کے نکاح کو آپ جنسی زیادتی اور جناب الجبر کے درجہ دے دیں. کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اس محاذ پر ہماری جدوجہد جاری ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ کمیشن ہے اقلیتوں کا کمیشن. اقلیتوں کے کمیشن میں انہوں نے قوانین جو مرتب کیے، اس میں یہاں تک ایک جملہ اس میں ڈال دیا کہ یہ اقلیتوں کے حوالے سے جو قانون ہیں، یہ تمام قوانین پر بالاتر ہوں گے. ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک سپریم کورٹ تھی، اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس تھے نسیم حسن شاہ صاحب. ان کے سامنے یہ کیس کیا کہ قرآن و سنت کو پورے آئین پر بالادستی ہونی چاہیے. تو اس نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام دفعات برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ اگر ایک بھی شق کو بالادستی دی جائے تو تمام آئین جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ تمہارے سپریم کورٹ نے دیا تھا قرآن و سنت کے حوالے سے. آج اقلیتوں کے حوالے سے تم قانون سازی کر رہے ہو اور ان قوانین کو تمام قوانین پر فوقیت دے رہے ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تمام قوانین ثانوی ہو جائیں گے اور
ہر قانون پر لوگ عدالت میں جائیں گے کہ یہ چونکہ اس قانون سے متصادم ہے لہذا اس پر، تو کیا ہوگا کہ قادیانی آئیں گے اور قادیانی وہ کہیں گے ہمارے حوالے سے جو قوانین تھے وہ قوانین چونکہ ان قوانین سے متصادم ہیں لہذا ہمارے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ تو قادیانیوں کو راستہ دینے کی کوشش کی گئی، بڑا خفیہ راستہ، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ باریکی پکڑی اور وہیں پر ان کو دبوچا اور ان کو وہ قانون واپس لینے پہ مجبور کیا۔ تو یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں اور آپ اسی ہمت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ دیں، اس کی تائید دیں، انشاءاللہ العزیز اس جبر سے ہم پاکستان کو آزادی دلا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔